سینئر صحافی شکیل انجم نے کہا ہے کہ فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی خواہش پر مبنی اپنی گمراہ کن اور منفی سوچ کی بنیاد پر عمران خان نے ایک بار پھر اڈیالہ جیل سے شوشہ چھوڑا ہے کہ فوج کی 60% تعداد تحریک انصاف کی حامی ہے۔ مطلب یہ کہ فوج کی اکثریت نے عمران خان کی شرپسندی، بغاوت، سول نافرمانی اور ریاست اور فوج سمیت دوسرے ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کی نفرت انگیز پالیسی کے کمزور سیاسی ڈھانچے کو درست قرار دیا ہے۔ عمران خان کا یہ دعویٰ قطعی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایک کالم میں شکیل انجم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ شہدائی جنہوں نے اپنی زندگیاں اور مستقبل عمران خان پر قربان کر دیے، ان کے لیڈر نے خود کو بے گناہ اور معصوم ظاہر کرنے کے لیے انہیں تنہا چھوڑ کر ان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی ہیں۔ عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ میں توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کو CCTV کیمروں کے ذریعے شناخت کیا جائے اور گرفتار کر کے ان کے خلاف اسی انداز میں کارروائی کی جائے جیسے امریکی پارلیمنٹ ہاؤس کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کی گئی تھی۔ شکیل انجم کہتے ہیں اس خدشہ کے پیش نظر کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز الیکشن جیتنے کی صورت میں کسی دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، لہٰذا عمران خان نے PTI کی قیادت کو ہدایت کی ہے کہ پارٹی امیدواروں کو PTI سے وابستہ رکھنے کے لیے ان سے قرآن پر حلف لے کر ویڈیو ریکارڈنگز محفوظ کر لی جائیں۔ عمران خان اس سے زیادہ سنگین رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے امیدواروں اور کارکنوں پر عدم اعتماد اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ خود کو جیل میں بے بس، مجبور اور بے اختیار سمجھتے ہیں۔ ان کی پارٹی وکیلوں کے قبضے میں ہے جو خود آپس میں بھی سنگین اختلافات کا شکار ہیں۔ پارٹی کی بجائے اپنے اپنے منشور پر عمل پیرا ہیں اور اس حوالے سے پارٹی قائد سے مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ نتیجتاً پارٹی کی عارضی قیادت کی پر اصرار حکمت عملی کی وجہ سے پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہے، کیونکہ عارضی قیادت اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کارکنوں کو غلام سمجھتی ہے، اسی وجہ سے ورکرز کے قرب سے بھی محروم ہے۔ شکیل انجم کے مطابق اگرچہ یہ تاثر عام ہے کہ وقت کے ساتھ اپنی ہمدردیاں اور سوچ تبدیل کرنے والے مخصوص سوچ کے حامل لوگ اس امید پر عمران خان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں کھڑے رہے کہ شاید کوئی معجزہ رونما ہو اور اچانک سیاسی منظر تبدیل ہو جائے۔ عارضی وکلاء قیادت نے اپنی اپنی پسند کے لوگوں کو الیکشن کے ٹکٹ بانٹے، لیکن شومئی قسمت کے اچانک منظر بدلا اور پارٹی اپنے اصل نشان بلے سے محروم ہو گئی اور الیکشن کمیشن نے پارٹی کا نشان دینے کی بجائے PTI کے ہر امیدوار کو انفرادی نشانات جاری کر دیے۔ اب خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی صورتحال پیدا ہو گئی، لیکن انتخابات میں حصہ لینا ان کی مجبوری بن گئی کیونکہ انہوں نے 5-5 کروڑ روپے کی بھاری قیمت ادا کر کے ٹکٹ خریدے تھے اور ہر قیمت پر اپنی رقم کی واپسی چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے آزاد حیثیت میں علیحدہ علیحدہ انتخابی نشانات کے ساتھ انتخاب میں حصہ لینے میں ہی عافیت جانی۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ماضی میں قائم کی گئی روایات کے تناظر میں تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست کی بنیاد امن پر نہیں بلکہ تشدد پر استوار ہے اور تشدد کا عنصر غیر اعلانیہ طور پر ان کے منشور کا عملی جزو ہے۔ پرتشدد رویہ، گالی کی سیاست اور عدم برداشت نوجوان نسل کی سیاسی تربیت کی بنیاد تصور کی جاتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ تشدد کی یہ پالیسی انتخابات کے دوران اور اس سے قبل دکھائی دے گی جب تحریک انصاف کے گمراہ پیروکار اپنے سیاسی مخالفین کی سرے عام تضحیک کریں گے، ان کے گھروں پر حملے کریں گے، آگ لگائیں گے، پولنگ دفاتر پر قبضے ہوں گے، ناپسندیدہ پولیس، الیکشن کمیشن اور سرکاری عمارتوں پر حملے ہوں گے، لیکن حسب معمول ان شرپسندوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کی بجائے کہیں سے مذمتی بیان کے بعد سوشل میڈیا پر لیول پلینگ فیلڈ کا شور اٹھے گا اور حکومت کی جانب سے معذرت خواہانہ خاموشی سے ریاست دشمنوں کے حوصلے بلند ہوں گے اور تحریک انصاف کسی خوف اور رکاوٹ کے بغیر اپنی پرانی روش پر چل پڑے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔